السلام علیکم۔ آج آپ دوستوں کو یورپے میں انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور اس کے بعد اس پر ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے یورپے پر 2 ویڈیو بنائی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے یورپے پر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، صحیح ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ویڈیو اس پر میں نے یورپے میں پیسے ایڈ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ یورپے جو ہے وہ سعودی عرب کے ایک ڈیجیٹل والیٹ ہے جس پر آپ اکاؤنٹ بنانے کے بعد انٹرنیشنل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو اور لوکل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو۔ اس میں آپ کو ایک ڈیجیٹل کارڈ دیا جاتا ہے، صحیح ہے، اس سے آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ دوستوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو جو اکاؤنٹ نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے نا، اس کا ایبان نمبر چاہیے، اور اس کا نام فرسٹ نیم لاسٹ نیم چاہیے، اور باپ کا نام جو ہے نا وہ بھی پورا چاہیے، کیونکہ یہ منی گرام کے تھرو سیو ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے لیے فل نیم چاہیے۔ فل نیم میں آپ کا نام بھی چاہیے، جس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس کا نام بھی چاہیے، اور اس کا باپ کا نام بھی چاہیے۔ کچھ بینک ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ کا نام نہیں چاہیے، صرف جس کے نام پر اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اس کا نام چاہیے، صحیح ہے، تو باپ کا نام بھی لازم چاہیے۔ اس کے لیے آپ دوستوں نے کرنا یہ ہے کہ یورپے کے اپلیکیشن اوپن کرنا ہے، صحیح ہے۔ پھر نیچے جو ٹرانسفر کا آئیکن بنا ہوا ہے نا، ادھر کلک کرنا ہے۔ ادھر کلک کرو گے تو اوپر آپ دوستوں نے جو ہے نا انٹرنیشنل ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرو گے تو ادھر اوپر جو ہے نا یہ آئے گا ایڈ بینیفیشری، یہ پلس کا نشان جو بنا ہوا ہے، ادھر آپ دوستوں نے کلک کرنا ہے۔ ادھر کلک کرو گے تو اوپر پہلے نمبر پر جو ہے نا آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنا ہے۔ میں ابھی پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر ایڈ کر رہا ہوں، صحیح ہے، تو میں نے پاکستان اوپر سلیکٹ کیا۔ یہ جو ایرو کا نشان ہے ادھر کلک کرو گے تو کنٹری آ جائے گا، آپ اپنا کنٹری سرچ کر کے ادھر سے سلیکٹ کرو۔ وہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس چیز پر پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہو۔ کیش پک اپ، کیش جو پک اپ ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ آپ کسی بینک پر سینڈ کرتے ہو نا، تو وہ آدمی ادھر جا کے پھر اٹھاتے ہیں اکاؤنٹ نمبر کے بغیر۔ ایک نمبر آپ کو شو ادھر ہو جاتے ہیں جو ریسیپ آپ کو ملتے ہیں، وہ ادھر دکھا کے بینک والا اس کو پیسے دیتے، صحیح ہے۔ تو ایک کیش پک اپ ہے اور دوسرا جو ہے نا اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے اکاؤنٹ ڈپوزٹ پر کلک کرنا ہے، اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے، ہم نے اکاؤنٹ پر پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پر کرنسی آ جاتا ہے، تو کرنسی پر آپ نے PKR آل بینک سلیکٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ وہ سلیکٹ کرو گے تو نیچے آپ جو سنے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرو گے تو آگے آ جائے گا، آپ نے اپنے ابھی ادھر فل نیم دیکھو، ادھر فل نیم چاہیے۔ فل نیم اگر آپ کا نام ہے علی خان، صحیح ہے، تو اے جو ہے نا وہ بڑا لکھنا ہے، پھر LI چھوٹا لکھنا ہے، پھر سپیس دے کے خان جو ہے نا کے اس کا بڑا لکھنا ہے، پھر HAN چھوٹا لکھنا ہے، صحیح ہے۔ باپ کا نام ہے احمد خان، تو اے بڑا لکھنا ہے، پھر HMAD یہ چھوٹا لکھنا ہے، صحیح ہے، پھر سپیس دے کے خان لکھنا ہے، تو کے بڑا ہے HAN چھوٹا ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نام ایڈ نہیں کرو گے تو آپ کا پیسہ پھر یورپے میں پھنس جائے گا، صحیح ہے، پھر سینڈ نہیں ہوگا۔ بینیفیشری تو ایڈ ہو جائے گا، پیسے بھی سینڈ ہو جائے گا، نہیں پھر آپ کو ہیلپ لائن پر کال کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ آپ کو بولے گا اپنے بینیفیشری جو ایڈ کیا نا وہ غلط ہے، وہ ایڈٹ کر دو، پھر ہی پیسہ جائے گا۔ تو یہ نام پر بہت دھیان دینا، صحیح ہے۔ نک نیم میں اپنے کوئی سا بھی نام دینا ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ نیچے اپنے تیسرے نمبر پر ریلیشن شپ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جس اکاؤنٹ نمبر پر آپ پیسے ٹرانسفر اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، تو فیملی ریلیٹیو کر دو، صحیح ہے۔ نیچے پھر آپ دوستوں نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر کلو گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ کنفرم کر دو، صحیح ہے، کنفرم پر کلک کر دو۔ کنفرم پر کلک کرو گے تو اوپر آپ سے وہ بول رہا ہے کہ بینک کا نام سلیکٹ کرو، کون سے بینک پر آپ نے پیسے بھیجنے ہیں، کون سے بینک کا اکاؤنٹ نمبر آپ دوستوں نے ادھر ایڈ کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو میں میزان بینک پر کروں تو میں نے میزان بینک اوپر سلیکٹ کر دیا۔ نیچے جو ہے نا ایبان نمبر لکھنے ہیں، سادہ نمبر نہیں لکھنا، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ ایبان نمبر لکھ کے نیچے پھر جو ہے نا نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کرو گے تو اوپر جو ہے نا آپ کا پورا ڈیٹیل آ جائے گا، آپ ایک بار اس کو دیکھ لو کہ یہ صحیح ہے۔ اکاؤنٹ نمبر، اوپر کنٹری، پھر ڈیلیوری آپشن کون سے چیز پر آپ سیٹ کرنا ہے، تو اکاؤنٹ ڈپوزٹ اپنے اکاؤنٹ پر، کرنسی جو ہے نا PKR آل بینکس، فل نیم نیچے لکھے ہوئے سے نک نیم بھی لکھے ہوئے، یہ پورا چیز آپ نے پڑھ کے کنفرم، یہ جو نیچے کنفرم ہے نا ادھر کلک کرنا ہے، صحیح ہے۔ ادھر کلک کرو گے تو آپ کے موبائل نمبر جو یورپے میں ایڈ ہے نا، جس نمبر پر آپ نے یورپے اکاؤنٹ بنائے ہوئے،
اس پر ایک 4 ہندسوں کا کوڈ آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو اوپر یہ جو جگہ ہے نا ادھر وہ کوڈ ڈائل کرنا ہے، اگر الاؤ دباتے ہیں نا ڈائریکٹ تو کوڈ آٹو جو ہے نا فل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ دبانے کے بعد آٹومیٹک جو ہے نا یو آر پے والا آپ کو یو آر پے کی طرف سے آپ کو ایک کال ریسیو ہوتے ہیں۔ اکاؤنٹ تو ایڈ ہو گیا لیکن ابھی ایکٹیویشن کے لیے وہ ایک کال کرتا ہے، صحیح ہے۔ کال جب آپ اٹھاؤ گے نا تو وہ آپ کو بولے گا، ایک بولے گا، دو بولے گا کہ اگر ایکٹیویٹ کرنا ہے تو ایک دباؤ، اگر ایکٹیویٹ نہیں کرنا تو 2 دباؤ۔ تو مجھے تو اس ٹائم اس نے بولا کہ 1 دباؤ تو آپ کو بینیفیشری جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے گا، صحیح ہے، ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے 1 دبایا، وہ بینیفیشری ایڈ ہو گیا، صحیح ہے۔ ابھی جو ہے نا ٹرانسفر کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ ٹرانسفر کے لیے پھر جو ہے نا آپ دوستوں نے یو آر پے کا اپلیکیشن جو ہے نا وہ اوپن کرنا ہے، صحیح ہے۔ پھر نیچے جو ہے نا ٹرانسفر ادھر کلک کرنا ہے۔ ادھر کلک کرو گے تو اوپر جو آپ نے جو بینیفیشری سلیکٹ کی ہوگی نا، ایڈ کیا ہے ابھی، اس پر ہی کلک کر دو، صحیح ہے۔ اس پر جس طرح آپ کلک کرو گے تو آپ کے اس بینیفیشری کے نیچے 3 چیز اوپن ہو جائے گا، صحیح ہے۔ ایک تو یہ رائٹ سائڈ میں ڈیٹیل، درمیان میں جو ہے نا ڈیلیٹ، یہ جو لیفٹ سائڈ پر جو ہے نا ٹرانسفر، تو آپ نے ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے، صحیح ہے۔ ڈیلیٹ وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ پر کلک کرنا ہے، ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے۔ ٹرانسفر پر کلک کرو گے تو اوپر جو ہے نا میں نے ابھی 300 ریال سینڈ کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو ادھر جو ایرو کا نشان ہے نا SAR سعودی ریال، ادھر کلک کرو گے۔ اگر آپ نے پاکستانی پیسہ سینڈ کرنا ہے تو پاکستانی پیسہ بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہو، صحیح ہے۔ لیکن میں 300 ریال سینڈ کرنا، میں نے اوپر 300 ریال لکھ دیا، 300 ریال لکھ دیا۔ نیچے پھر جو ہے نا نیکسٹ دبانے، صحیح ہے۔ نیکسٹ کرو گے تو اوپر جو ہے نا 2 آپشن ابھی آ رہا ہے، یو آر پے میں بھی تحویل ادراجی کا آپشن بھی آیا ہوا ہے اور منی گرام کا، لیکن منی گرام کا اچھا ہے، وہ یہ جلدی پہنچتے ہے۔ وہ تحویل ادراجی کا ریٹ اچھا ہے لیکن آج کل اس کا ٹرانسفر فیس لگ رہا ہے، صحیح ہے۔ منی گرام جو ہے نا آپ 400 ریال سینڈ کرو گے، 300 ریال سینڈ کرو گے تقریباً، تو اس پر جو ہے نا وہ جو ٹرانسفر فیس ہے نا 13-14 ریال وہ نہیں کاٹتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے منی گرام پر کلک کرنا ہے، وہ بینیفیشری بھی آپ نے منی گرام کا ایڈ کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ ادھر کلک کرو گے، نیچے جو ہے نا انکلوڈ ٹرانسفر فی، یہ جو چھوٹا سا نشان ہے ادھر ٹک مارک کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 300 ریال میں نے لکھ کے نا اگر اس ٹائم پیس لگے گا تو صحیح ہے، وہ پیس اسی میں کٹے گا 300 ریال میں۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں 300 ریال میں نے سینڈ کرنا ہے، پیس اس کے اوپر دینا ہے، صحیح ہے، تو یہ نشان پھر آپ نے یہ ٹک مارک جو ہے نا ادھر نہیں لگانا ہے، صحیح ہے۔ میں نے تو لگایا کیونکہ میں نے ٹیکس جو ہے نا ابھی تو فری ہے، لیکن میں نے ٹک مارک اس لیے لگایا کہ میں نے ٹیکس جو ہے نا اسی 300 ریال میں دینا ہے، صحیح ہے۔ وہ آپ نے کرنا ہے تو نیچے آپ پھر دوستوں نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے، نیکسٹ پر کلک کرو گے، صحیح ہے۔ تو اوپر آپ سے وہ بول رہا ہے کہ آپ پرپز آف ٹرانسفر، اس میں آپ جو دوستوں نے جو ہے نا فرینڈ اینڈ فیملی اینڈ فرینڈ کرنا ہے۔ نیچے جو ایک سیٹ کا ایرو بنا ہوا ہے نا ٹک مارک، ادھر ٹک مارک کرنا ہے، گڈ کا نشان لگانا ہے، صحیح ہے۔ پھر جو ہے نا نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کرو گے تو آپ نے جو جس اکاؤنٹ پر آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں نا اس کا پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو نیچے جو ٹک مارک کا نشان ہے نا ادھر جو میں نے گڈ کا نشان لگا ادھر ٹک مارک لگانے، نیچے جو ہے نا پھر جو ہے نا کنفرم کرنا ہے۔ کنفرم کرو گے تو آپ کے جو اکاؤنٹ نمبر ہے نا موبائل میں جو آپ کا سم ہے جس پر آپ نے یو آر پے میں رجسٹریشن کیا، صحیح، اس پر ایک کوڈ آئے گا 4 ہندسوں کا، وہ کوڈ ادھر آپ دوستوں نے لکھنا ہے، صحیح ہے۔ وہ ادھر لکھو گے تو یہ دیکھو اوپر، تھینک یو ٹرانسفر ہیز بین کمپلیٹ، آپ کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ ادھر آپ کو جو ہے نا وہ ریفرنس نمبر دیا جائے گا، سروس پرووائڈر، ریسیونگ نیم، پورا چیز آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو آپ دوستوں نے جو ہے نا ڈن پر کلک کرنا ہے۔ یہ منی گرام جو ہے نا یہ اس کا سپیڈ زیادہ ہے، پہلی بار جب آپ بینیفیشری ایڈ کرتے ہو تو تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے، کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا یو آر پے جو ڈیجیٹل والیٹ والے ہیں نا اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پہلے اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ واقعی اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے نا کنٹری وغیرہ سٹی وغیرہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ جب ایک بار یہ کنفرم ہو جائے نا پہلی بار ٹائم لیتا ہے، جب دوسری بار آپ اسی بینیفیشری پر ایک بار پیسہ سینڈ ہو جاتا ہے نا، دوبارہ جب آپ اسی بینیفیشری پر پیسہ ٹرانسفر کرو گے تو کم از کم 5-10 منٹ میں وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو پیسے آپ سینڈ کرتے ہیں نا یہ آپ نے پھر ٹریک کس طرح کرنا ہے کہ پیسہ بینک میں پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا،
کیونکہ اکاؤنٹ میں تو مشکل نہیں، اکاؤنٹ میں تو آپ چلو ادھر جو پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس کا آپ نے بینک میں جو نمبر سیو ہے نا اس پر میسیج چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا پیسہ آ گیا، صحیح ہے۔ لیکن جب آپ نام پر سینڈ کرتے ہو تو وہ پھر بینک میں آتے جاتے ہیں، بینک بھی دور ہوتے ہیں، کرائے وغیرہ لگتے ہیں نا، تو اسی جھنجھٹ سے اگلا ویڈیو میں آپ کو چھڑائے گا کہ ادھر آپ چیک کرو کہ ادھر پہنچ گئے، تو پھر پاکستان میں کال کرو کہ بھائی آپ جاؤ ادھر پیسہ پہنچ گیا۔ اگر بینک والا پھر نہیں دیتا اس کو اسکرین شاٹ ادھر سے سینڈ کرو کہ بھائی یہ دیکھ لو ہمارا پیسہ تو سینڈ ہو گیا، ادھر ریسیو دکھا رہے، آپ کیوں نہیں پیسہ دے رہے، صحیح ہے۔ وہی طریقہ کار ہے، وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو پورا ہو گیا، ٹرانسفر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا، پیسے ایڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ ابھی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا اور اس پر ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، صحیح ہے۔ اگلا ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ریمیٹنس ٹریکر پر ہوگا، صحیح ہے۔ اس میں آپ دوستوں کو ایک ڈیجیٹل کارڈ بھی دیا جاتا ہے، فزیکل کارڈ اس کا مت لو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فزیکل کارڈ اس کا صرف خالی ویزا کارڈ ہے، مدہ کارڈ نہیں ہے۔ اگر آپ اس فزیکل کارڈ لوگے آپ کا اس میں پیسہ ہی آپ دوسرے ٹیم میں چلاؤ گے الراجی کے علاوہ۔ ابھی آپ النما میں جاؤ گے اور جو یو روپے کا فزیکل کارڈ ہے وہ صرف سادہ ویزا کارڈ ہے، مدہ کارڈ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ دوسرے مشین میں ڈالو گے اس سے پیسہ نکالو گے تو آپ کا ٹیکس کٹے گا، صحیح ہے۔ جس کارڈ پر مدہ کارڈ نہیں لکھے ہوئے دوسرے اے ٹی ایم مشین سے آپ پیسہ اٹھائے گا دوسرے بینک سے تو وہ ٹیکس کاٹتے ہیں۔ اگر مدہ کارڈ لکھے ہوئے تو کسی بھی اے ٹی ایم، اگر آپ کے پاس فرض کرو بینک الراجی کا اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کے پاس جو اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس پر مدہ لکھا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو مدہ کارڈ ہر اے ٹی ایم میں چلتا ہے، وہ جس اے ٹی ایم سے آپ بینک کے اے ٹی ایم سے پیسہ نکالو آپ اس سے زیادہ پیسہ نہیں کٹے گا، صحیح ہے۔ یہی طریقہ کار ہے، لیکن یو روپے کا ڈیجیٹل کارڈ استعمال کرو، فزیکل کارڈ کا اتنا فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم۔